أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دار الأمة وعلي بابها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي. الحمد لله رب العالمين اور اس کی توفیق و عطا ہے کہ آج ایک بار میں ہم درس حدیث میں موجود ہیں اور آج ہمارے درس حدیث کی 21ویں نشست ہے اور آج ماہ رمضان کا 21واں روزہ ہے اور آج کی جو تاریخ ہے اس کو نسبت ہے ہمارے بہت ہی پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ جو شیر خدا کے پیارے آقا علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہیں اور آقا علیہ السلام کے داماد ہیں 21 رمضان مبارک جو وہ تاریخ ہے جس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور شہید ہوئے. تو آج کے دن کی مناسبت سے آج ہمیں درس حدیث کا سلسلہ رکھا ہے اور آج ہمارے درس حدیث کا عنوان ہے سیرت حضرت علی رضی اللہ عنہ. آپ کی خدمت میں جو حدیث کریمہ پیش کی ترمذی شریف حدیث نمبر 3744 3744 پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان اس طرح بیان کی. آپ نے فرمایا کہ میں حکمت کا دروازہ ہوں, علم کا دروازہ ہوں اور علی میں حکمت کا دروازہ ہوں اور علی اس کا شہر ہے. یعنی حضور نے فرمایا کہ میں علم کا دروازہ ہوں اور علی اس کا شہر ہے. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. دو طرح کی روایت ہے اور دونوں روایتوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت کو بیان کیا ہے کہ آپ کیسا افضل و اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ اولیاء کے سردار ہیں. اگر کسی کو ولایت ملتی ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے در سے ملتی ہے. آئیے حضرت علی سے متعلق کچھ ہم آپ کا ذکر خیر سوال کرتے ہیں. آپ ہاتھی والے سال جو ہاتھی والا واقعہ پیش آیا جس کو سورہ فیل کے اندر بیان کیا گیا, تو آپ ہاتھی والے سال کے 30 سال کے بعد جب پیارے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 30 برس کی, رجب المرجب کو 13 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن آپ پیدا ہوئے. مولا علی رضی اللہ عنہ آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت حسن اور آپ کے والد پیارے آقا علیہ السلام کے چچا ابو طالب تھے, لیکن وہ ایمان لے کر نہیں آئے. آپ 10 سال کی عمر میں ہی دار اسلام میں داخل ہوئے. بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ 10 سال کی عمر میں آپ ایمان لے کر آئے اور آپ آقا علیہ السلام کی زیر تربیت رہے. آقا علیہ السلام نے خاص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت فرمائی اور خاتم حیات حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف حوالہ. غزوہ بدر ہو, غزوہ احد ہو, غزوہ فتح ہو, تمام اسلامی جنگوں میں آپ نے بے پناہ شجاعت کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا. امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کا وصال ہوا تو اس وقت جتنے بھی انصار و مہاجرین تھے سب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ امیر المومنین منتخب ہوئے. 4 برس 8 ماہ 9 دن تک آپ مسلط خلافت پر رونق افروز رکھے اور پھر آپ کا جو غلام
غلام تھا جو آپ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، خارجیوں نے اسے آپ کے خلاف کر دیا۔ 17 رمضان یا 19 رمضان کو اس نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، اور پھر 21 رمضان کے دن اسی شدت تکلیف سے آپ وصال فرما گئے اور آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیسی پیاری آپ نے زندگی پائی، آپ کا آغاز کس طرح تھا، سب سے پہلی آپ کی غذا کیا ہے؟ تو آئیے ذرا اس بارے میں سماعت کرتے ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب حضرت علی پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام علی رکھا، یعنی ان کا نام رکھنے والے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام، اور پھر اپنا لعاب کہاں آپ کے منہ میں ڈالا اور اپنے زبان مبارکہ انہیں چوسنے کے لیے عطا فرمایا۔ کیسی قسمت ہے حضرت علی رضی اللہ کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا لعاب کہاں ان کے منہ میں گیا اور پیارے آقا علیہ السلام کا اس زبان اقدس کو انہیں چوسنے کی سعادت، اور پھر آپ پیارے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کو چوستے چوستے آپ روشنی کے اندر چلے گئے۔ جب اگلا دن آیا تو آپ نے دودھ پلانے والی ایک دائی کو بلایا، یعنی آپ کے لیے ایک دودھ پلانے والے دائی کو بلایا گیا، لیکن آپ نے ان کا دودھ نوش نہیں کیا، دودھ نہیں پیا آپ نے۔ جب آقا علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی کہ علی جو ہے وہ کسی کا دودھ نوش نہیں کر رہے، تو آقا علیہ السلام آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے زبان اندر پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہاں کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں تو خود نوش نہیں فرما رہے، لیکن جہاں آقا علیہ السلام نے انہیں اپنے زبان عطا فرمائی، وہ پھر دوبارہ اس زبان کو چوسنے لگے اور چوستے چوستے پھر آپ کو شدید ہو چکے، اور جب تک اللہ نے چاہا یہ معاملہ کئی دنوں تک رہا، یعنی آپ نے خود نوش نہیں کیا، آپ کی پہلے غذا آقا علیہ السلام کا دعا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علم و حکمت کے بہتر ہوئے اور آپ بڑے مرتبے پر پائے۔ آپ کی شان قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر بیان کی گئی ہے اور احادیث کریمہ کے اندر بھی آپ کی کئی بار شان کو بیان کیا ہے۔ قرآن عظیم فرقان حمید میں آپ کی شان کیسے بیان ہوئی؟ سورہ تحریم آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، کہ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، جبریل ان کے مددگار ہیں، نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتوں کے مددگار ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ذکر آیا کہ ان کا مددگار اللہ رب العالمین، پھر ذکر آیا کہ جبریل امین ان کے مددگار ہیں، پھر ذکر آیا کہ نیک صالح لوگ ان کے مددگار ہیں۔ تو نیک صالح لوگوں سے کون مراد ہے؟ علامہ محمود آلوسی آپ روح المعانی کے اندر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے پیارے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ صالح المومنین سے مراد مولا علی رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر فرمایا کہ نیک مومن ان کے مددگار ہیں، تو اس سے مراد پیارے آقا نے فرمایا کہ مولا علی مددگار۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ نام علی پڑھتے ہیں، جب مسلمان کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ نعرہ علی لگاتے ہیں یا علی کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور ان کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت ابو جعفر آپ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پیارے آقا علیہ السلام آپ نے مولا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ لوگوں حضرت علی یہ صالح مومن ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ مددگار ہیں مسلمان۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے شان بیان کی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور احادیث کریمہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو احادیث کریمہ بھی کثرت کے ساتھ موجود ہیں جو پیارے مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ آئیے ان میں سے 3 احادیث کو ہم سماعت کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2404 2400۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی
تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون تھے۔ حضرت ہارون بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پیارے آپ نے فرمایا کہ علی تم میرے نزدیک ایسے ہی جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون تھے، لیکن فرق کیا ہے کہ حضرت ہارون وہ بھی نبی تھے، بس میرے بعد وہ نبی نہیں، یعنی تم میرے بھائی ہو، میرے بھائی جیسے ہو، لیکن تم نبی نہیں ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون تھے اور وہ نبی تھے، لیکن آپ کا رتبہ کیسا ہے کہ آپ ویسے ہی ہیں کہ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ اور پھر کنز الاموال حدیث نمبر 3293 میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو اس طرح بیان کیا گیا، علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہے جیسے میرے سر کا تعلق میرے جسم سے۔ سر کا تعلق جسم سے کیسا ہوتا ہے کہ سر کے بغیر جسم کا وجود ہی نہیں رہتا، کسی کا سر قلم کر دیا جائے بتائیے اس کا وجود باقی رہے گا؟ اس کے بدن کا کوئی حصہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے علی سے میرا تعلق ایسا ہے جیسے میرے سر سے میرے بدن کا تعلق، یعنی اتنا گہرا تعلق ہے حضرت علی کا پیارے آقا علیہ السلام۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اسی حدیث مبارکہ کو بیان کیا جو میں نے آغاز میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حکمت میرے در سے ملتی ہے اور دروازہ مولا علی کا ملتا ہے۔ تو یہ شان ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور پھر آقا علیہ السلام آپ کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ سے جو محبت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیخین سے محبت کرے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت کرے، مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت کرے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ان کی محبت کسی کام کے نہیں، جس کے دل میں شیخین کی محبت ہوگی اسی کے دل میں محبت علی ہوگی۔ جیسے کہ خود حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ نے فرمایا میری محبت ابو بکر اور عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی مومن ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں میری محبت ہو اور شیخین کا بغض ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے دل میں صدیق اکبر عمر فاروق کا بغض ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کی تو شان یہ ہے کہ اس کے دل میں میری محبت بھی ہو اور شیخین کی محبت۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت یہ حقیقی مومن ہے، کیونکہ یہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے محبت بھی کرتے ہیں، صدیق اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں، عمر فاروق سے بھی محبت کرتے ہیں، عثمان غنی سے بھی محبت کرتے ہیں، بلکہ سارے صحابہ اور سارے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اہل حق صراط مستقیم پر چلنے والے وہ اہل سنت والجماعت۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کو آقا علیہ السلام سے کیسا عشق تھا؟ آپ فرماتے ہیں کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کو آقا علیہ السلام سے کتنی محبت ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم پیارے آقا علیہ السلام میرے نزدیک میرے مال، میری اولاد، میرے والدین اور سب پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ آج روزے کی حالت میں جب پیاس لگتی ہے کیسی شدت کا احساس ہوتا ہے، دل کرتا ہے جلدی سے افطار میں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ پیارے آقا کی محبت میرے نزدیک آقا علیہ السلام کا رشتہ میرے سے ٹھنڈے پانی سے ہی بڑھ کر ہے کہ سخت پیاس میں ٹھنڈے پانی کی جیسی شدت ہوتی ہے، اس سے زیادہ میرے کو محبوب پیارے آقا علیہ السلام۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ نے امت کے لیے، آپ نے اپنے ماننے والوں کے لیے کچھ فرامین بیان فرمائی، حکمت بھرے فرامین۔ آج ہم مولا علی رضی اللہ عنہ کی حکمت اور آپ کی محبت کا اعتراف کرتے ہیں، آپ کی محبت کا تبدو کرتے ہیں، لیکن آپ کے فرامین پر عمل نہیں کرتے۔ آئیے ذرا آپ کے چند فرامین کو سماعت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا اے لوگوں اپنے مسلمان بھائی کی پسند کا خیال کرو، اس کے ساتھ بھلائی کرو، پھر مجھے بھی اس کی طرف سے تیری پسندیدہ چیز ہی ملے۔
یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ محبت کا رسپانس محبت سے ملے تو تمہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرنا ہوگا جو اپنے لیے پسند ہے۔ آج آپ دیکھیں ماہ رمضان کے دن آتے ہیں، ہم اپنے مسلمان کے لیے کیا پسند کرتے؟ ہمارا مسلمان بھائی وہ تکلیف کے اندر ہوتا ہے، بستی کے اندر ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں فراوانی عطا فرمائی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کا خیال نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کبھی بھی کسی مسلمان بھائی کے کلام میں بدگمانی نہ کرو، تجھے ضرور اس کے کلام میں کوئی اچھی بات بھی مل جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے مسلمان بھائی کی باتوں سے بدگمانی کرو، اگر تم اس کے اندر کوئی برائی دیکھو گے تو اچھائی نہیں نظر آتی ہے، لیکن آج ہم دیکھیں ہم بدگمانی تو کرتے ہیں لیکن اسے سزا نہیں کرتے۔ حضرت علی نے فرمایا جب تیرے سامنے دو کام ہو تو اس کام میں سے ہرگز نہ پڑھنا جب تک نفس کی پیروی تمہیں کرنا پڑے، یعنی جس کام کی تمہیں نفس تعلیم دے رہا ہو، جس کام کی طرف نفس لے کر جا رہا ہو وہ کام نہ کرنا، کیونکہ اس کام میں تمہیں سراسر نقصان پہنچے۔ نفس کی پیروی نہ کرنا۔ آج آپ دیکھیں نفس ہمیں جس طرح توجہ دلاتا ہے ہم اسی کام میں لگ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اسے چاہیے کہ صبر کو اپنا شعار بنا لے اور مصیبت پر صبر کرے، یعنی صبر سے کام لے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ہر وقت ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہوں تو صبر سب سے بڑھ کر دے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں۔ آج آپ دیکھیں ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، چھوٹی سی مصیبت آتی ہے گھبرا جاتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں، ایسے کلمات کہتے ہیں جو اللہ کی شان کے برخلاف ہوتے ہیں، جس سے ہمارا ایمان ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن ہم صبر سے کام نہیں لیتے۔ ہمیں چاہیے کہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ دیکھیں زندگی یہ تو مصیبتوں کا نام ہے، حدیث کے اندر ہے کہ یہ دنیا کے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہاں آزمائشیں تو آنی ہے، مصیبتیں تو آنی ہے، تو ان مصیبتوں پر ہمیں صبر سے کام لینا ہے، چاہے گھر ہو چاہے مسجد ہو، ہمیں ہر مقام پر صبر سے کام لینا ہے۔ مسجد کے اندر مثال کے طور پر جو ہمارے مدرک بیٹھے ہیں، اگر ایسا ہو کہ ان کو ایسی بات کہہ دی جائے جو ان کے مزاج کے برخلاف ہو تو وہ شکوہ شکایت نہ کریں۔ اگر وہ چاہیں کہ میں مجھے گرمی لگ رہی ہے اور وہ کہیں میں یہ پنکھا چلاؤں گا یہ پنکھا چلاؤں گا، اور وہ کہا جائے کہ دیکھو بھائی میں بڑے پنکھے نہیں چلا رہا، ایک پنکھا چلانا ہے اس کے نیچے آپ بیٹھ جائیں، وہ پنکھا چلانا ہے اس کے نیچے بیٹھ جائیں، تو ان کی باتوں پر الگ کر جائے گا۔ جو ہماری انتظامیہ کہیں گی، جو ہمارے امام صاحب کہیں گے، جو ہمارے مولانا صاحب کہیں گے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ تو ہرگز ہمیں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، شکوہ شکایت نہیں کرنا۔ اور بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمائے بیان فرمائے ہیں، آخری ایک اور بیان کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا استقامت آدھی کامیابی ہے، جو استقامت کو اختیار کر لیتا ہے گویا کہ آدھی کامیابی سے مل جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیو جو بھی نیک عمل کرے استقامت کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ وقتی طور پر کیا پھر اس کو چھوڑ دیا۔ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، ماہ رمضان عطا فرمایا، ماہ رمضان کی برکت سے نماز پنجگانے کی توفیق مل گئی ہے، تو کوشش کریں ابھی استقامت کبھی ہم سے نہ چھوڑیں۔ ماہ رمضان کے جو بقیہ ایام ہیں بلکہ زندگی کے باقی جو ایام ہیں کوشش کریں ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی جماعت ہماری طرف نہ ہو، نماز پنجگانے استقامت کے ساتھ ادا کریں۔ پیارے بھائیوں 21 رمضان کا دن آج جو مثال ہے علی رضی اللہ عنہ کا، ہو سکے تو ان کے لیے سارے ثواب کا اہتمام کریں، ابھی کچھ وقت باقی ہے، ان کے لیے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر کوئی سارے ثواب کر دیجیے۔ اگر گھر میں افطاری کا انتظام ہے، کھانا بنا ہوا ہے، اسی کے اوپر آپ فاتحہ پڑھ دیجیے، قرآن پڑھ دیجیے اور اس کا ثواب حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچا دیجیے۔ پھر آپ دیکھیں کیسے ان کا فیض ہمیں ملتا ہے، کیسے ان کی برکتیں ہمیں نصیب ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بات میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنے اکابرین کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی حکمت بھرے فرامین پر عمل